अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। सबक नंबर 1 के पार्ट 2 में आपका इस्तकबाल है। आपके अपने सर हाजिर हैं और पहले आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, उम्मीद है मुझे। हमने देखा था, आपको याद होगा, नबातात में तवाफ़ुक़। हमने देखा था कि नबातात किस तरह माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल चुके हैं, और हमने देखा था कि अलग अलग इलाक़ों के नबातात उन इलाक़ों के मुताबिक कैसे रहते हैं, उनकी साख्त में यानी बनावट में और उनके रहन सहन में कैसी तब्दीली आई है। ये सब हमने इससे पहले देखा था। अब हम देखेंगे आज कि हैवानात में तवाफ़ुक़, ये भी हमको बहुत बहुत ज़्यादा नज़र आता है। मैंने मिसाल भी दी थी, आपको याद होगा कि बंदर की मिसाल दी थी, भालू की मिसाल मैंने आपको दिया था कि अलग अलग इलाक़ों के अलग अलग कैसे जानवर होते हैं। आपके माहौल में पाए जाने वाले और जितने भी जानवर हैं, आप जहन में सोचिए उनको कौन कौन से जानवर हैं। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश है। ये अपने अतराफ़ रहने वाले जानवर हैं। इसमें बहुत से जानवर हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी मौजूद है, किसी को पंख हैं, और कुछ हैं जिनको गलफड़े हैं। गलफड़े यानी जैसे हम फेफड़ों से सांस लेते हैं, तो कुछ जानवर हैं जो फेफड़ों से नहीं, गलफड़ों से सांस लेते हैं, जैसे कि मछली। और किसी को दुम है, किसी को दुम नहीं है। और इस पर आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए कि कौन से जानवर कहाँ रहते हैं और कैसे उनमें तब्दीली पाई जाती है, उनके रंग का उनको फ़ायदा कैसे पहुंचता है, उनके जिस्म का फ़ायदा कैसे उनको पहुंचता है। ये सारी तब्दीलियाँ जानवरों में वजूद पजीर हुई हैं। बर्री हैवानात की बनिस्बत, बर्री यानी ज़मीन पर रहने वाले हैवानात की बनिस्बत पानी के जो हैवानात हैं, उनकी जिल्द यानी चमड़ा, उनकी जिस्म की साख्त यानी कैसे उनके जिस्म की बनावट, इसमें तब्दीली नज़र आती है। मछलियों के तो आपने देखा होगा, मछलियों की जिल्द पर सपने और जिस्म पर जानफे होते हैं। देखिए जानफे, ये आपकी इस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। सपने यानी वो जो उनके इस पर जो छिलके होते हैं, आपने मछली ख़रीदने गए तो जो छिलके जो उसने छील कर दिया, उसको सपने कहते हैं। जानफे यानी जिसको हम पंख कहते हैं मछलियों के, वो मछली को उनका जिस्म गावदुम होता है, यानी जो शक्ल है ना, ये इस तरह का जो जिस्म है उसको गावदुम कहते हैं। तनफ़ुस के लिए यानी सांस लेने के लिए नाक के बजाय गलफड़े पाए जाते हैं। पानी अंदर लेती है और गलफड़ों से पानी निकाल कर ऑक्सीजन अंदर जज्ब कर लेती है। पपोटे यानी आंखों के उनके शफाफ होते हैं। इन हैवानात के जिस्म में हवा की थैली होती है। आपने मेंढक को अभी बारिश में बहुत निकल रही है देखा होगा, बतख देखा है आपने, कछुए आपने देखे होंगे, टीवी में तो ज़रूर ही देखा होगा। उनको गौर किया आपने कैसे बने हुए, उनमें आप देखिए मेंढक में पैरों का क्या इस्तेमाल है। मेंढक जब पानी में होता है तो कैसे सांस लेता है। ज़मीन पे भी होता है ना, उसको जल थलिया कहते हैं। ज़मीन पर भी रहता है, नाक से सांस लेता है, फेफड़ों से। लेकिन जब पानी में चला जाता है तो कैसे सांस लेता है। पानी में चला जाता है तो अपनी चमड़ी, जिल्द से वो सांस लेता है। मेंढक के पिछले लंबे पैरों का क्या इस्तेमाल है। मेंढक के पिछले पैर लंबे होते हैं तो उसका क्या इस्तेमाल है, गौर कीजिए आप। बतख पानी में रहने के बावजूद गीली क्यों नहीं होती। आपने देखा ना बतख को पानी में तैरते हुए। बहुत से दूसरे परिंदे भी पानी में तैरते हैं लेकिन गीले नहीं होते। वो क्यों नहीं होते, उस पर आपने गौर किया कभी? तो चलिए गौर कीजिए, वीडियो रुका कर गौर कीजिए, मैं भी जवाब देता हूँ उसका। मेंढक और बतख के पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली पाई जाने की वजह से उनका इस्तेमाल चप्पू की तरह होता है। आप देखिए, ये बतख का जो पाँव है, उसके पाँव उंगलियों के दरमियान चमड़े की झिल्ली है। देखिए बात इस शक्ल में, आप देखिए कि चमड़े की झिल्ली की वजह से वो पानी को ढकेलती है पीछे। जिस तरह नाव चलाने वाला चप्पू से नाव चलाता है ना, देखा ना आपने। तो ये जो बतख हैं, बगले बतख, इनके पैरों में ऐसी झिल्ली होती है। मेंढक के भी पैर में झिल्ली होती है इस तरह से, और उससे पानी में आसानी से तैर सकते हैं। तो देखिए पानी के हिसाब से उसका पैर बना कि नहीं बना। यानी अगर गौर कीजिए, अगर बतख के पाँव घोड़े के पाँव के जैसे होते तो क्या वो तैर सकती थी? नहीं तैर सकती थी ना। तो पानी के मुताबिक उसके पाँव ढल गए, बिल्कुल आसान हो गया उसके लिए तैरना। बतख है, मुर्गाबी, ये जो परिंदे हैं, इनके पर और पंख जो होते हैं ये गीले क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके मोमी मादा, हमने कल देखा था, कमल के पत्ते मोमी मादा होता है, तो पानी में सड़ते नहीं, पानी उन पर ठहरता नहीं। उसी तरह बतख के पर और पंख जो होते हैं वो रोगनी मादा होता है उनके ऊपर। रोगनी यानी तिलछट होती है एक तरह की, चिकने, उस पर पानी ठहरता ही नहीं, इसलिए वो पानी फिसल जाता है और वो गीले नहीं होते। तो मेंढक को आप गौर कीजिए कि मेंढक के पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली होती है, उसकी जिल्द चिकनी होती है और उसका सर तिकोनी होता है ना, जिसकी वजह से वो आसानी से पानी में तैर सकता है। तिकोनी सर रहेगा, आगे नोकदार जैसे मछली का होता है, तो पानी में आगे बढ़ने में उनको आसानी होती है। इसी तरह हवा में उड़ने वाले परिंदे आप देखिए, उनका आगे चोंच होती है, नोकदार उनका होता है सर, उससे उनको हवा में आगे बढ़ने में आसानी होती है। हवाई जहाज़ भी देखिए वैसे बनाया हुआ है। पानी में जब मेंढक
ہوتا ہے زمین میں اور پانی میں تو وہ جلد کے ذریعے سانس لیتا ہے، یعنی چمڑی کے ذریعے، اور زمین کے اوپر ہو تو ناک اور پھیپھڑوں سے لیتا ہے، میں ابھی آپ کو بتایا ہے۔ اور اس کی پیٹھ جو ایک مخصوص قسم کی ایسی بنی ہوئی ہے اس کی کہ وہ کہیں بھی گھاس میں چھپ جائے تو نظر نہیں آتا۔ چند ایسے جل تھلیوں کے نام بتائیے آپ جنہیں آپ جانتے ہیں۔ دیکھیے جنگل اور گھاس کے علاقوں میں رہنے والے حیوانات میں توافق کیسے ہو گیا؟ اب جنگل اور گھاس کے علاقوں میں جو جانور رہتے ہیں، شیر ہے، زیبرا ہے، ہرن ہے، اور اس طرح کتے ہیں جنگلی، اور بہت سے جانور ہیں، یہ ان میں بڑے بڑے ناخن، نوکیلے، چیرنے والے دانت پائے جاتے ہیں، اس شیر میں اور اس میں درندوں میں۔ ان دانتوں کا استعمال وہ کس لیے کرتے ہیں؟ ظاہر ہے شکار کرنے کے لیے۔ شیر کے پیروں کے تلوے گدی دار ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ آپ نے بلی تو دیکھی ہے، بلی کے پنجے کیسے ہوتے ہیں؟ پنجے آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے نیچے گدی ہوتی ہے، نرم نرم، جیسے اپنے ہتھیلی کی جیسی۔ تو شیر کے تلوے بھی ایسے ہوتے ہیں، اس لیے شکار کو اس کی آہٹ محسوس نہیں ہوتی، بہت آہستہ آہستہ قریب تک جا سکتا ہے اور آسانی سے وہ دبوچ لیتا ہے۔ اور گوشت خور جو حیوان ہوتے ہیں، جو گوشت کھانے والے ہیں، ان کا آنکھوں کا مقام سر کے مخروطی حصے کے سامنے کی جانب ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا اوپر شیر کی تصویر دیکھی آپ نے، یا بلی آپ کے سامنے کھڑی تو دونوں آنکھیں آپ کو اس کو نظر آئیں گی ایک ساتھ، تو بالکل سامنے کی طرف ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ شکار کو دور سے دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح جو سبزی کھانے والے جانور ہیں، ان کی پیشانی کی نیچے اور بازو کی جانب آنکھیں ہوتی ہے۔ ان کی آنکھیں، بکری دیکھے آپ نے، ایک آنکھ اس طرف ہوں گی، ایک آنکھ اس کی اس طرف ہو جائے گی، اور اس سے کیا ہوتا ہے وہ بہت بڑے علاقے کو دیکھ سکتے ہیں، اتنے بڑے گول پورے علاقے کو دیکھ سکتے ہیں، انہیں دشمن سے بچاؤ کا موقع ملتا ہے۔ اور ان کے پیر جو ہے مخروطی یعنی نوکیلے، مخروط یعنی وہ کون بولتے ہیں نا، آئس کریم کون کیسا رہتا ویسے اس کے پیر رہتے ہیں۔ دیکھو ہرن کی پیر دیکھو آپ، بکری کے پیر دیکھو آپ، غور کرو، پتلے ہوتے ہیں، کھر مضبوط ہوتے ہیں، کیوں؟ جس کی وجہ سے وہ چھلانگ لگا کر تیزی سے بھاگ سکتے ہیں۔ ایسے حیوانات کے حرکت کرنے والے لمبے کان ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ وہ دور کی آواز کو سن سکتے ہیں، شکاری کی آواز کو سن کے فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ ہرن اور بارہ سنگھا کا رنگ آپ نے دیکھا ماحول سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کا رنگ کیسا ہے، سوکھی گھاس میں بالکل مل جاتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتے وہ۔ نباتات کے تنوں کو چبا کر کھانے کے لیے ان میں مضبوط دانت پائے جاتے ہیں۔ بکری دیکھیے آپ نے کیسے وہ تنے، لکڑیاں، کاڑیاں، پتے سب آرام سے چبا لیتی ہے، ویسے دانت بھی ان کو ہوتے ہیں، اور ویسا ہاضمہ بھی ان کو دیا جاتا ہے۔ ریگستان کے جو حیوانات ہیں، ریگستان ڈیزرٹ، پتہ ہے آپ کو، ٹی وی میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار، دور تک ریت پھیلی ہوئی، بارش نہیں ہوتی، وہاں کے نباتات کے بارے میں ہم نے دیکھا توافق کیسے ہوتا ہے، ناک پھنی وہاں آتا ہے۔ وہاں پر جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی کانٹے دار درختوں کو کھانے کے حساب سے ان کا منہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور دیکھو پانی بہت کم پایا جاتا ہے وہاں، تو جسم میں پانی کو بحال رکھنے کے لیے وہاں کے حیوانات کی جلد یعنی چمڑا بہت موٹا ہوتا ہے، پیر لمبے ہیں، دیکھیے اونٹ کے گدی دار ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، ناک پر جلد کی جھالر ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے بھئی ناک پہ جھالر اس کے؟ تاکہ ریت اندر نہ جانے پائے۔ پپوٹے آنکھوں کے بڑے بڑے، موٹے موٹے، لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ اونٹ آیا، آپ بیٹھے اونٹ پہ، غور کرے گا آپ نے اس پہ؟ آپ نے کبھی دیکھے گا اونٹ کے کتنے انگلیاں ہوتے ہیں؟ نہیں دیکھا نا، تو اب یہاں دیکھ لو۔ ریگستان میں پائے جانے والے چوہے، سانپ، مکڑی، گرگٹ، یہ جو حیوانات ہیں گہرے بل بنا کر رہتے ہیں، بہت گہرائی بھی، اوپر گرمی ہوتی ہے شدید۔ یہ دیکھیے ریگستان کے یہ ایسے جانور ہیں۔ سانپ بھی ریگستان کا بالکل الگ ہوتا ہے۔ یہ اونٹ ہے ریگستان میں، دیکھیے ایسا بنا ہوا ہے خوبصورت، کیسا اس کے اوپر بیٹھ کے انسان لمبا سفر کرتا ہے، اس کے اندر پانی کی تھیلی ہوتی ہے، ایک ساتھ پورا رنجن کے اتنا پانی پی جاتا ہو، تو پھر کئی دن تک وہ پانی کے بغیر، ایک ہفتے تک رہ سکتا، طویل سفر کر سکتا ہے وہ بغیر پانی کے۔ اس لیے نا ریگستان میں اب وہاں گاڑی تو چلتی نہیں، وہاں تو سڑک بھی نہیں بنتی، کیونکہ ریت اڑتی رہتی، ادھر سے ادھر ٹیلے بنتے رہتے ریت کے، اس میں صرف یہ چل سکتا ہے اونٹ، اس کا پیر ایسا چوڑا ہوتا ہے، گدی دار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ریت میں پیر دھنستے نہیں اس کے۔ آپ ریت میں چلے ہوں گے نا، آپ کے پیر کیسے دھنستے اندر، لیکن اونٹ کے پاؤں نہیں دھنستے۔ گردن کتنی لمبی ہے اس کی، آنکھیں کتنی موٹی ہیں، گردن اتنی اوپر، تو اتنی اوپر ریت جاتی نہیں اس کی آنکھوں میں اور ناک میں، اس لیے اس کو نا ریگستان کا جہاز کہتے ہیں۔ ریگستان کا جہاز کیا کرتا ہے؟ سامان ادھر سے ادھر لاتا لے جاتا ہے۔ تو ریگستان میں اونٹ یہ سارا کام کرتا ہے، لوگوں کو بھی سواری کا کام دیتا ہے اور حمل و نقل کے بھی کام آتا ہے۔ اب برفانی علاقوں میں کیسے جانور ہوں گے؟ آپ سوچو، برف ہے بہت چاروں طرف، تو اس میں کیسے جانور ہیں؟ ظاہر ہے سوٹر پہنے ہوئے جانور۔ اب آپ ہم تو سوٹر پہن لیتے، سوٹر پہن کر ہم توافق پیدا کرتے، لیکن یہ اڈاپٹیشن جو اسنوئی ریجن یعنی برفانی علاقوں کے جو جانوروں میں اڈاپٹیشن آیا، قدرتی آیا ہے، آہستہ آہستہ ان کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی ہے۔ جس طرح
ज़मीन में भी डेवलपमेंट्स हुए आहिस्ता आहिस्ता, उस तरह जानवरों में भी डेवलपमेंट हुए हैं। तो ये जो तवाफुक है, ये देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है अडाप्टेशन इन स्नोई रीजन एनिमल्स। तो ये इंटरनेट पे आपने या देखा होगा, टीवी पे आपने देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफी चैनल वगैरह पे, कि ये खुतबी रीच यानी कुतुब शुमाली वगैरह पे रहते हैं, बिल्कुल बर्फानी इलाकों में, वहाँ का रीच देखो भालू कैसा है, लोमड़ी, पहाड़ी बकरी, चंदेरी लोमड़ी, साइबेरियाई हिस्की कुत्ता, बर्फानी चीते, ये तस्वीर आपको हासिल करना चाहिए। और देखो ख़त इस्तवाई जंगलात की इसी नस्ल के हैवानात की तस्वीरें आप हासिल करके उनका मुआवजा कीजिए। यानी वो जानवर जो वहाँ पाया जाता और वो जानवर जो यहाँ पाया जाता, दोनों में कितना फ़र्क है। यहाँ की बकरी देखो आप कैसी है, और वहाँ की बकरी देखो आप कैसी, बड़े बड़े बाल, स्वेटर पहने हुए, बिल्कुल फ़र्क है दोनों के अंदर। यहाँ का चीता देखो, वहाँ का चीता देखो, यहाँ की बिल्ली देखो, वहाँ की बिल्ली देखो, तो दोनों में फ़र्क है। ये फ़र्क यानी तवाफ़ुक़, अपने माहौल के मुताबिक उनकी आदतें बदल गई, उनका जिस्म की साख्त में तब्दीली आ गई, और ज़िंदा रहने के तरीक़े में तब्दीली आ गई, इस तरह तवाफ़ुक़ पैदा हो गया। इस तरह जो हवा में उड़ने वाले हैवानात हैं उनमें तवाफ़ुक़ कैसा हुआ, आपने रास्ते पे दौड़ने वाली सवारी और आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज़ के साख्त में फ़र्क देखें, क्या फ़र्क है। रास्ते पे जो सवारियाँ दौड़ती, जीप है, कार है, सामने से चौड़ी है, लेकिन आप देखो जहाज़ सामने से नोकदार है। तो परिंदों को देख के बनाया गया हो, चील को देख के बनाया गया जहाज़ की वैसी साख्त, क्योंकि उड़ने में आसानी होती है, आगे बढ़ने में। परिंदों की जिस्म भी दोनों सरों पर, दोनों सिरों पर गावदुम होने की वजह से उड़ते वक्त हवा रुकावट नहीं बनती। जिस्म पर पैरों का गिलाफ, सामने के पैरों का पंखों में तब्दील होना, और खोखली हड्डियों की वजह से उनके जिस्म का हल्का होना, ये तवाफ़ुक़ उड़ने के लिए साथ गए। उनके अंदर हड्डियाँ, आपने चिकन खाए, उनकी हड्डियों में खोखली होती है, गूदा नहीं होता। उसकी वजह से क्या होता है, वो हल्की फुल्की होती है, हवा में उड़ने में आसानी होती है। कीड़ों के जिस्म भी गावदुम और हल्के होते हैं। पंखों की दो जोड़ियाँ और तीलियों के मानी 6 पैर कीड़ों में होते हैं। जिस्म की इस साख्त की वजह से कीड़े हवा में उड़ सकते हैं। आपने देखा मच्छर, मक्खी वगैरह ये हवा में उड़ भी सकते हैं और पैदल ज़मीन पे चल भी सकते हैं। चिमगाडा देखे आपने, बड़ बगल बोलते हैं ना, रात में हवा चलता तो रात में उड़ता, चमड़े के पर रहते उसके, तो वो अगले पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली की मौजूदगी की वजह से ये उड़ सकती है, चिमगाडर भी। और आप देखो हवा में उड़ने वाले ये ईगल जो है, चील नज़र आ रही है, उसके नाखून वाले पैर इतने ख़तरनाक देखिए आप कैसे होते हैं। ये इसलिए कि आके अपने शिकार को ऐसा पकड़ती है वो कि शिकार के अंदर नाखून गाड़ देती है, और छूटना नामुमकिन हो जाता है शिकार का, और फिर वो उसको ऐसी अपनी नोकीली चोंच से खाती है। इस तरह तवाफ़ुक़ पैदा होगा माहौल के मुताबिक। रेंगने वाले हैवानात भी आपने देखा होगा कैसे तवाफ़ुक़ पैदा हुआ। देखिए कछुआ है, सांप है, और मगरमच्छ, छिपकली, गिरगिट, ये अपने मखसूस अज़ा का इस्तेमाल करके रेंगते हैं। उनके पैरों का इस्तेमाल करके रेंगते हो थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरा पैरों पे चल भी नहीं पाते, पेट के बल रेंगते हैं। लेकिन सांप को तो पाँव भी नहीं होते, तो वो मखसूस तरीके से अपने सफनों की मदद से आगे चलता है। सफने यानी अभी बोला मैंने आपको, मछली के जिस्म पे कैसे रहते छिलके, वैसे सांप के ऊपर भी होते हैं। तो सफनों की वजह से मदद से आगे चलता है। ग़िज़ा के लिए हमारात में तवाफ़ुक़ कैसा हो गया। ग़िज़ा के लिए देखिए ये हुदूद को देखिए, लंबी चोंच है, इस तरह वो तने में सुराख करके उसमें अपना घर बनाता है हुदूद। उसकी चोंच कितनी तेज़ है, उसका कैसा इस्तेमाल कर रहा है देखिए। क्या मुर्गी ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती है, लेकिन मुर्गी ज़मीन से दाने आसानी से चुग लेती है ना। तो मेंढक, सांप, परिंदे, मच्छर, तितलियाँ अपना शिकार किस तरह करता हासिल करते हैं, कैसे खाते हैं। आपने गौर किया मच्छर कैसे खून चूसता है, उसको आगे एक सूंड होती है बारीक, इंजेक्शन की जैसी, वो अंदर जिस्म में घुसाता, और जैसे आप स्ट्रॉ से जूस पीते ना, उस तरह वो खून पी लेता। मेंढक की लंबी ज़बान होती है, चिपचिपी, तो वो लंबी ज़बान करके कीड़ों को उस पर चिपका लेता और अंदर से निकाल लेता। सांप कैसे जानवरों को पकड़ता है, आप तस्वीर में अपनी किताब में देख सकते हैं। इस तरह आप डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे सारे प्रोग्राम होते हैं। और बहुत अच्छा है कि यूट्यूब पे आप अभी आ रहा है आजकल कि आवर प्लैनेट के नाम से, आवर प्लैनेट, तो आप वो देखिए, आवर प्लैनेट टाइप कीजिए और देखिए उसमें कितनी खूबसूरत दुनिया अल्लाह ने बनाई है, कितनी खूबसूरत ये कायनात और ये दुनिया बनाई है सिर्फ हमारे इम्तिहान के लिए, कि इसमें हम कितना अल्लाह का शुक्र करते हैं, सब्र करते, मुसीबत आई तो, और ताकि फिर इसके बाद हम इससे भी खूबसूरत ज़्यादा जन्नत की दुनिया में हम जाएं और वहाँ हमेशा रहें। तो इसको आप उसमें देखिए, आवर प्लैनेट में या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में। आप देखिए ये चार्ट आपको भरना है। ये चार्ट क्या है, ये देखिए हैवानात के यहाँ पर नाम है, शेर बबर, जैसे कि यहाँ पर ये शेर बबर आ गया। तो ये हैवानात के नाम में यहाँ
مثال کے طور پر توافق یہاں پر دیا ہوا ہے. یہ جو توافق دیا ہوا ہے دیکھیے، یعنی نکیلے دانت کس کے ہوتے ہیں؟ شیر کے. یا نام ہے اس کا شیر ببر. ٹھیک ہے، شیر ببر شیر. اب یہ نکیلے دانت کا شیر کو کیا فائدہ ہوا؟ تو یہاں پر لکھے ہوا ہے. کیا لکھے ہوا ہے؟ گوشت چیر کر کھانے کے لیے. کیوں ملتا ہے یہ؟ گوشت چیر چیر کر کھانا پڑتا ہے اس کو، اس لیے اس کے دانت ایسے نکیلے ہوتے ہیں. ایسے دانت کتے کے بھی ہوتے ہیں، چیتے کے بھی ہوتے ہیں، بلی کے بھی ہوتے ہیں، ہے نا. اب دیکھیے نیچے کیا ہے، یہ نوک دار لمبی چونچ. نوک دار لمبی چونچ کس کی ہوتی ہے؟ اس کا یہاں پر نام لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ چونچ کا اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نوکدار لمبی چونچ کا وہ یہاں پر لکھنا ہے. غور کرنا اپنے اطراف کی چیزوں کے بارے میں. پہلے ہی میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ اپنے کو غور کرنا ہے. پھر دیکھیے چھوٹی چونچ، کون سے جانور کی چھوٹی چونچ ہوتی ہے؟ ان کا نام یہاں لکھنا ہے، اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے. لمبی لیسدار زبان کس کی ہوتی ہے؟ لمبی لیسدار زبان یعنی چکر زبان لمبی مینڈک کی ہوتی ہے نا، تو مینڈک کا نام یہاں لکھنا ہے. گرگوٹ چھپکلی کی ہوتی ہے. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کو اس پہ اس کے کیڑے ویڑے چپک جاتے ہیں اس کی زبان پہ، اور وہ جلدی سے نگل لیتی ہے، وہ یہاں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. لمبی گردن کس کی ہوتی ہے؟ اچھا اس کا نام لکھنا ہے. اس گردن کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ یہاں لکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح آپ کو یہ لکھنا ہے اور مکمل کرنا ہے. ماحولیاتی مشابہت کے لیے حیوانات میں توافق. مختلف رنگوں کے گرگوٹ اور ناک توڑے ہمیں آسانی سے نظر نہیں آتے. کیوں نہیں نظر آتے؟ آپ نے دیکھے ہوں گے ابھی ناک توڑے ہرا رنگ کا رہتا ہے نا، ہرے پتوں میں چھپے ہوا، پر بھی اس کے پتے کے جیسے، کاڑی کے جیسے اس کے پاؤں، اس کا رنگ بالکل ہرا. کیوں؟ نظر نہیں آنا بول کے اس کا رنگ ہرا ہے. اس طرح آپ دیکھو چھپکلی جہاں رہتی ہے نا، اس کا رنگ بھی ویسا رہتا ہے. اینٹ کروں میں اور پتھروں میں رہنے والی چھپکلی کا رنگ کالا رہے گا، یا اینٹوں کے جیسا رہے گا، اینٹکری کلر کا. اور اپنے گھر میں رہنے والی تھوڑے اجلے کلر کی رہتی، پیلی. اور اس طرح الگ الگ جگہ کے الگ الگ رنگ رہتے، گرگٹ کے، چھپکلیوں کے، سانپوں کے. گھاس میں رہنے والا، گھنے جنگلات میں رہنے والا سانپ ہرا رہتا، آپ اس کے قریب بھی پہنچ گئے تو نظر نہیں آئے گا، اور ڈس لیں گا وہ. تو بہت احتیاط سے ایسی جگہ پہ جانا چاہیے. ان کا رنگ اس کے مطابق بدل جاتا. ان کا جو مسکن ہے یعنی رہنے کی جگہ، جغرافیائی حالات کے مخصوص ماحول میں زندہ رہنا، اور پھلتے پھولتے بچے پیدا ہوتے ان کے، اس کے ذریعے خود کو باقی رکھتے، غذا حاصل کرتے، دشمن سے خود کی حفاظت جیسی کئی وجوہات کی بنا پر جاندار کے اعضاء اور جسمانی افعال میں ہونے والے تبدیلیوں کو توافق کہتے ہیں. آپ کو یہ لکھ کر لانا ہے. دیکھیے یہ اتنا آپ کو پھر سے لکھنا ہے. اس دن آپ نے لکھا کہ توافق کا مطلب لکھا آپ نے، دیکھیے یہ آپ کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو اپنی کتاب میں لکھنا ہے. اور اس کو بھی یاد رکھیے آپ، اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیے. اس کو پڑھیے آپ، اور اس کو یاد رکھیے، اس کو کاپی پہ نوٹ کیجیے اس کو بھی آپ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں، ایک بہت بڑا سائنسداں تھا. سائنسداں یعنی علم میں جو بہت تحقیق کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، نکالتے ہیں. ان کا نام تھا چارلس ڈارون. ڈارون کا نظریہ ارتقاء، یعنی ڈارون نے ایک نظریہ پیش کرا. بہت تحقیق کرے انہوں نے، اور ایک خیال انہوں نے پیش کرے لوگوں کے سامنے، کہ انہیں ایسا لگتا ہے، انہوں نے کہا کہ بہت مطالعہ کیا انہوں نے حیوانات اور نباتات کا. تو انہوں نے یہ پیش کیا کہ جو جاندار ماحول میں زندہ رہنے کی صلاحیت سب سے زیادہ رکھتے ہیں وہی آگے باقی رہ سکتے ہیں. یعنی جو جاندار میں زندہ رہنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے وہ آگے باقی نہیں رہتے، وہ ختم ہو جاتے ہیں. جیسے ڈائناسور دنیا سے ختم ہو گیا ہے نا. اور لیکن جن کے اندر صلاحیت ہے اور جن کی نسلیں اچھی ہیں وہ جاندار آگے زندہ رہتے ہیں. اسی طرح کوئی جاندار اگر فائدہ مند ہو اور وہ زندہ بھی رہے تو اس کی اگلی نسل بھی اسی طرح ہوگی. ہم دیکھتے ہیں جتنے فائدہ مند جاندار ہیں یہ بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور یہ زندہ بھی رہتے ہیں. یہ ڈارون کا دوسرا نظریہ ہے. اس کو نیچرل سلیکشن کا نظریہ کہا جاتا ہے. ڈارون بہت بڑے سائنسداں تھے، یہ ان کی تصویر بھی اوپر ہم نے دیکھی ہے. آپ جانداروں کی جماعت بندی کیسے کرتے ہیں؟ یعنی آپ کی دیکھو جماعت بندی کا مطلب کیا ہے. دیکھو آپ کو کیا کرے، ہم نے 6 سال کے بچوں کو پہلی جماعت میں لے لیتے ہیں، ان سے بڑے بچے ہیں تو دوسری جماعت میں. تو اس طرح ہم کیا کرتے ہیں، عمر کے حساب سے بچوں کی جماعت بندی کرتے تاکہ ان کو پڑھا جا سکے. لیکن جانداروں میں بھی جماعت بندی کی جاتی تاکہ ان کا اچھے سے مطالعہ کیا جا سکے. تو وہ جماعت بندی کیسے کی جاتی ہے؟ مختلف خصوصیات کی بنا پر. حیوانات کی الگ، نباتات کی الگ. پھر حیوانات میں ایک جیسے حیوانات، جیسے فضا میں رہنے والے حیوانات، اور پانی میں رہنے والے، زمین پہ رہنے والے، ان کے الگ الگ 3 جماعتیں بنا دیں گے. پھر زمین پہ رہنے والوں میں رینگنے والے الگ بنا دیں گے، ریڑھ کی ہڈی والے الگ بنا دیں گے. اس طرح ان کے الگ الگ جماعتیں بنائیں گے. بازو میں چارٹ ہے، اس چارٹ کو آپ ضرور اس کا مطالعہ کیجیے.
اور یہ اصل میں مختلف ان کے سائنسی نام ہے، اور وہ کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس کے نام. اس طرح کی ایک زنجیر بنتی ہے، اسی کو جماعت بندی کا سلسلہ مراتب کہا جاتا ہے. اور ایک کار لینس، یہ ایک سائنسداں تھے، ان کا دو اسمی طریقہ ہے. دو اسمی یعنی دو نام کا طریقہ. مثال کے طور پر دیکھیے، آپ کی کلاس میں سفیان ہے، دو سفیان. تو اب ہم جب پکارتے ہیں آپ کو سب کو اپنے اپنے نام سے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم سفیان بولیں گے تو کون سے سفیان ہمارے پاس آئے گا؟ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، سفیان کو ان کے ساتھ ان کے والد کا نام بولتے، سفیان شوکت، سفیان راجو، اس طرح الگ سے ان کا نام بڑھا دیتے. تو اس سے کیا ہوتا، معلوم ہو جاتا کون سا سفیان ہے. یہ دو نام کا طریقہ اس کو بولتے ہیں. پورا نام لیں گے ہم، خاندانی نام لیں گے، یا اس کے آگے پیچھے کچھ لگا دیں گے نشانی، جس سے معلوم ہو جائے کہ کون سے سفیان کو ہم بلا رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں دو اسمی طریقہ. تو ہر جاندار کو پہچاننے کے لیے دو اسمی طریقے پر انحصار کیا جاتا ہے. یعنی ایک ان کا وہ نام ہوتا ہے جس سے ہم پکارتے ہیں، ایک ان کا سائنسی نام بھی ہوتا ہے جس سے ان کی جنس ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کون سی قسموں میں سے ہے اور کون سی جنس میں سے حیوانات کی. اور پوری دنیا میں انٹرنیشنل بین الاقوامی نام رکھنے کے اصول کے تحت تمام جانداروں کو دو طریقے سے نام دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ایک نوع کے تمام جانداروں میں اتنی مشابہت ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی نوع ہے، یعنی ایک ہی قسم کے جاندار ہے، لیکن وہ اتنے ایک جیسے دکھ رہے کہ ان کا رنگ، اونچائی، دم کی لمبائی جیسے اختلاف ہوں، تب بھی ان میں افزائش نسل ہو سکتی ہے. یعنی رہتے الگ الگ، جیسے مرغے آپ نے الگ الگ دیکھے، بکری آپ نے ابھی دیکھا ہوگا بقرعید میں بڑے لمبے کانوں والی بکری، گڈی بکری، الگ الگ بکرے، لیکن اس کے باوجود وہ آپس میں ساتھ بھی رہ سکتے ہیں اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح دنیا بھر کی تمام بلیاں ایک ہی جنس سے تعلق رکھتی ہیں. اسی طرح حیوانات، مرغی، گائے، کتا وغیرہ، اور نباتات میں آم، مکئی، گیہوں، اس کی کئی مثالیں. مکڑی دنیا میں 300 قسم کی ہے، آم دنیا میں 300 قسم کے، سانپ بھی دنیا میں سینکڑوں قسم کے پائے جاتے ہیں، ہے نا. اور لیکن ہوتے ہیں سانپ ہی. تو یہ ساری قسموں کو الگ الگ کر کے ان کی جماعت بندی کی جاتی ہے. یہ دو اسمی طریقے کے کچھ مثالیں یہاں پر دی ہوئی اس چارٹ میں. دیکھیے آپ، یہاں پر جاندار کا نام ہے اور اس کو سائنسی نام. جیسے کتا ہے، اس کا سائنسی نام ہے کینیس لوپس فیملیس. گائے ہے بوسٹاؤس جاسندی، یعنی یہ پھول جو ہے نا اس کا نام ہے ہبسکس روزا یا سائننسس. جوار ہے، اس کا نام سارگم ولگیر. اس طرح ان کے سائنسی نام ہے. اور اسی طرح اور بھی نام ان کے پائے جاتے ہیں. آپ دیکھیے، یہ 29 اپریل کو پوری دنیا مینڈک کی حفاظت کا دن مناتی ہے. عالمی یوم تحفظ مینڈک. عالمی یعنی پوری دنیا کا، یوم یعنی دن، تحفظ یعنی حفاظت مینڈک کی، تاکہ مینڈک کی حفاظت ہو، لوگ مینڈک کو ختم نہ کریں، نہ ماریں. اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جنگلی جانداروں کا جو قانون ہے وہ مینڈک پر بھی لاگو ہوتا ہے. یعنی جس طرح جنگلی جانور کو مارنے کی جو قانونی سزا ہے وہ مینڈک کو مارنے پر بھی دی جا سکتی ہے. اس کو مارنا، تکلیف دینا منع ہے. یہاں پر یہ ہمارا سبق ختم ہوا، اور امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. جو نہیں سمجھ میں آیا آپ اس کو ریپیٹ کیجئے، پیچھے جا کے پھر سے دیکھیے، اور سوال جواب کی آپ تیاری کیجئے. میں سوال جواب کے لیے آپ کو الگ سے صرف سوالات سمجھاؤں گا، جوابات میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اس کے لیے الگ سے چھوٹا ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ. اور خوش رہیے اور دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم. خدا حافظ.